الحمد لله المبدئ البعيد الغني الحميد جعل في الواصل العقاب الشديد من هداه هو السميع السليم ومن أضله هو البعيد القريب يعلم ما صدر وما عظم وما خفي وما علم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. بابا بڑے ساتھی اور ہمارے ساتھ اسلام کی بات میں تشریف میں دنا پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا عظیم شخصیت اور ایک عظیم بزرگ ان سے اس مہینے پر نسبت حاصل ہے. جس طرح بعض مہینوں میں بعض اولیاء کرام، بعض بزرگان دین اور بعض شخصیات کا عرصہ آتا ہے تو اس مہینے کو ان سے نسبت ہوتی ہے. اسی طرح یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کئی بزرگان دین کا یوم عرصہ آتا ہے، کئی بزرگان دین کا یوم وصال آتا ہے، کئی بزرگان دین اس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. لیکن اس مہینے کی جو خاص نسبت ہے اور اس مہینے کی جو افضلیت ہے، جو خاصیت ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی دستگیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس کو نسبت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ 11 ربیع الثانی 561 ہجری سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا 11 ربیع الثانی کو آتا ہے. تو اس مہینے کو آپ سے بڑی خاص نسبت ہے اور جگہ جگہ ہر جگہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عرص سلسلے میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں، عرص کا انعقاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو عرص کا جو مقصد ہے اور یہ جو ہم عرص مناتے ہیں، کسی بزرگ کا یوم مناتے ہیں، اس کی سراسر وجہ یہ ہے
ہم ان کی سیرت مبارکہ کو سیکھیں، اور جب سیرت مبارکہ کو سیکھ لیں، مثال کے طور پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ، آپ کے جب یوم آتا ہے تو ہم آپ غوث مناتے ہیں، تو غوث منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرت کو سیکھیں۔ جب ان کی سیرت کو سیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ ہے یا دیگر بزرگان دین ہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں کیسے مقام حاصل کیا، انہوں نے اللہ جل وعلا کے بارگاہ میں جو اپنا مقام بنایا وہ کیسے مقام بنایا؟ جب ہم ان کا یوم منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کا چرچا کریں گے، جب ہم ان کی سیرت کو سنیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا، اور جب ہمیں سیرت کا پتہ چل جائے گا تو ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے ہم بزرگوں کا یوم مناتے ہیں، بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، بزرگوں کی یاد میں وہاں پہ نماز کرتے ہیں تاکہ ان کی سیرت کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھتے ہو؟ أَفَحَسِبْتُمْ، تم کیا سمجھتے ہو؟ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، کیا ہم نے تمہیں ایسے بیکار بنا دیا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کیا سمجھو گے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی عمل ہے، اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، کم و بیش 1,24,000 کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے، یہ تمام کام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو کیوں کیا؟ تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکے، رب العالمین کی پہچان ہو سکے، اور رب العالمین کی بات جو ان کے قریب سے دنیا میں تشریف لائے، آپ کی رسالت کی بات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ جل وعلا کے تعارف پیش کرے، اللہ جل وعلا کی پہچان بتائے، اور جب اللہ جل وعلا کی پہچان ہو جائے تو لوگ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عبادت کریں، اس کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تبھی تو وہ کوئی مقام حاصل کر پائیں گے، تبھی تو وہ کوئی مقام حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک جو اللہ جل وعلا کے اولیاء ہیں، جو اللہ جل وعلا کے نیک بندے ہیں، جو رب العالمین جل وعلا کے کامل دوست ہیں، دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک جو اللہ جل وعلا کے اولیاء ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہمارا ماحول، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں بڑا بڑی بنا رہے ہیں۔ کسی نے اپنے 5 بولی میں ڈوبی کری ہو، بڑے بڑے بال کیے ہوں، گٹے بال میں گٹے لگے ہوں، اور وہ جھکا ہوا بیٹھے آ کے سوال کا بڑی سمجھتے ہیں۔ بات کا آدمی نے کہا ہے کہ بات لوگ اس بندے پر زیادہ بڑی سمجھتے ہیں، اس بندے کو نیک سمجھتے ہیں، پھر اس کے دم میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کا دم بڑا تاثیر والا ہے۔ یہ ایک دم کرتا ہے تو بندے کا جو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ بندہ دم کرتا ہے تو اس کے سارے مسائل درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جس کے دم میں تاثیر ہو، اللہ کا ولی کبھی وہ نہیں ہوتا جس کے دم میں تاثیر ہو، یا اللہ کا ولی کبھی وہ نہیں ہوتا کہ جو جھکے ٹکے نہ آ جائے اور بڑی سی مثال میں آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک اللہ جل وعلا کے اولیاء کرام ہیں، جو اللہ جل وعلا کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ اب ہمیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ولی ہے کون؟ اللہ کا ولی ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کا ارشاد فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، ولی ایمان لاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی کافر اللہ کا ولی، کوئی کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک اللہ کا ولی، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی عیسائی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور جو دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک وہ تقویٰ والا ہوتا ہے، بے شک وہ تقویٰ والا ہوتا
سے معنی یہ کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہی مطلب اپنے ساتھ ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہی مطلب اپنے ساتھ ہوگا. ہمارے یہاں جو ہے ہم اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی عقیدت کرتے ہیں, جناب غوث خاص سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہیں, غوث خاص سے محبت کر رہے ہیں, ہم داتا صاحب سے محبت کر رہے ہیں, ہم خواجہ علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کر رہے ہیں, ان کے نام پہ ہم دیگ چڑھا رہے ہیں, ہم کے لیے اس بنا رہے ہیں. تو اس سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ایک شخص آیا, ایک صحابی ہے, اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, میرے پاس کوئی ایک عمل نہیں, حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی ایک عمل نہیں, نہ میرے پاس عبادت ہے, نہ میرے پاس زکات ہے, نہ میرے پاس روزہ ہے, نہ میرے پاس نماز ہے, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. میں آپ سے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا, وہ تو شاید مجھ سے یہ بھی فرما سکتے بھائی آپ نہیں تو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے, ہمارے پاس روزہ نہیں تو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. تو سنو, تم جس بندے سے محبت کرتے ہو, تم جس ذات سے محبت کرتے ہو, جو تم جس شخص سے محبت کرتے ہو, قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگے. پتہ چلا آج ہم غوث خاص سے محبت کر رہے ہیں, دل سے محبت کریں, ہمارا غوث خاص سے کوئی مطلب نہیں ہے نا کہ غوث خاص سے ہمارا کوئی مطلب ہو, ہمارا کوئی مطلب ذاتی مفاد تو نہیں ہے, لیکن ہم غوث خاص سے محبت کر رہے ہیں, ہم خواجہ صاحب سے محبت کر رہے ہیں, ہم دادا صاحب سے محبت کر رہے ہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور ایک ساتھ اٹھائے گا. ایک ساتھ اٹھائے گا. تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہم غوث خاص سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو غوث خاص سے عقیدت کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ ہم سے غوث خاص کے ساتھ فرمائے. قیامت کے دن اللہ ہمارے پاس کے خواجہ صاحب کے ساتھ فرمائے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا, اپنے سامنے کا ارشاد فرمایا, حضرت فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے, نہ وہ نبی ہوں گے, نہ وہ نبی کے والدین ہوں گے, نہ ہی وہ کوئی بہت بڑے متقی ہوں گے, نہ ہی وہ کوئی بہت بڑے متقی ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پروٹوکول عطا فرمائے گا. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسے کون لوگ ہوں گے, یہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پروٹوکول عطا فرمائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی محبت کیا کرتے تھے, جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی محبت کیا کرتے تھے. تو جو شخص ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا. یہی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نکلا دوسرے گاؤں کے لیے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم گاؤں میں جا رہے ہو, تم گاؤں میں کسی بندے سے ملنے جا رہے ہو, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں دوسرا سفر تھا, تو تم اس بندے سے ملنے کے لیے جا رہے ہو, کیا تم اس سے قرضہ لیا, کوئی قرضہ بنانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, کوئی قرضہ تو میں نے نہیں لیا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کو کوئی قرضہ لینا ہے, اس کو واپس پیسے دینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بھی معاملہ نہیں ہے. اب وہ دوست کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں. تو کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے, تم اس بندے کے پاس جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو, تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اس بندے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اس گاؤں میں جو رہنے والا جو نیک شخص ہے, اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو پھر حدیث شریف کے اندر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اس بندے کو خوشخبری دے دیجیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کر سے محبت کرنے والوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس سے محبت کرنے والوں کو بخش دیا. آج کا شریف کا مہینہ ہے, لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بازار کا سفر کرتے ہیں, بازار شریف کا سفر کرتے ہیں, اعیاد کرنے حجت جاتے ہیں. تو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ غوث پاک سے محبت کے لیے جاتے ہیں. تو ان تمام کے لیے خوشخبری ہے اور ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا اور اس کی محبت کی طرف سے محبت کرتا ہے اور اس کی رضا کے نام سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. اور محبت اور یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت اشارہ فرمایا, بہت اشارہ فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کبھی بھی اشارہ فرماتے ہیں جب ایک شخص نوافل کے ذریعے اور فرائض کو ادا کر کے جب میری تمنا حاصل کر لیتا ہے, میری محبت حاصل کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا کان سمعہ الذی
बुजुर्गाने की और के ग्राम आप हजरत अल्लाह देखना डर का खौफ किया करते थे और उनके दिल में अल्लाह से रसूल की मोहब्बत की इजाजत बेनाम होती थी कि हम ससुर नहीं सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला है जो इमाम हुसैन के रज़ी की शराने हैं जो करबला से मोहब्बत में शिक है। आपके बारे में आता है कि आपने जब आपने उम्रे के अलग बनाया उम्रे की नियत बनाई तो जब हम उम्रे के लिए जाते हैं उम्रे का ihram पाते हैं तो ihram पाते हैं तलबिया पढ़ते हैं तलबिया समझते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो ये तलबिया पढ़ना ihram का मतलब ये पढ़ना वाजिब है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब आपने उम्रे के अलग बनाया तो आप ihram मारने लगे तो आप तलबिया नहीं पढ़ते। अब आप खौफ हालत देखें आज हमारा अगर वहां से ये जवाब आ जाए और अगर वहां से ये बुलाया जाए कि मुझे तेरी हासिल मकबूल है तो मेरा क्या होगा तो आपके बात क्या है खामोश हो गए। लोगों ने कहा हुजूर जो ये तलबिया पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है हदीस का मसला है शरीयत का मसला तलबिया पढ़ना वाजिब है तो आपने उन लोगों को इस्लाम में तलबिया पढ़ी जब आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जैसे ही आपने जब ये जुमला इरशाद फरमाया आप सवारी में सवार थे आप सवारी से पीछे आ गए और उसके बाद आप जमीन में तशरीफ ले आओ बेहोश हो गए। इतना खौफ तारी हुआ इतना नजर तारी हुआ अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को पेश करने और अपने से पेश करने। एक शख्स के बारे में आता है वो बैतुल्लाह का तवाफ करता और बैतुल्लाह का तवाफ करते करते उसने जनाब काबा को पकड़ा और जनाब काबा को पकड़ा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया अब हम जब जनाब काबा को छूते हैं अल्लाह ताला तमाम को नसीब करे आमीन उम्रे पे जाएं हम तवाफ करें हम हज के अरकान अदा करें अल्लाह ताला तमाम को नसीब फरमाए हम जनाब काबा को पकड़ कर अल्लाह ताला की बारगाह में सुधारी करें। कितनी नेक बात है और कितनी किस्मत की बात है कि जो शख्स तलाबे काबा को पकड़ ले तलाबे काबा को छूते हजरत असद को छूते कितनी नेक बात है। अब एक शख्स के बारे में आता है कि उसने तलाबे काबा को पकड़ा अब हम जब जाएंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह का चाहिए से कि अल्लाह हमारे मसाइल हल फरमा दे हमारी परेशानी दूर फरमा दे हमारी दुनिया अच्छी कर दे हमारी आखिरत अच्छी कर दे हमें ईमान की दौलत अता फरमा दे हमारे ईमान से हमारे फरमा दे हम ये दुआ करेंगे ना। अब उस शख्स के बारे में देखिए वो शख्स तलाबे काबा को पकड़ता है और इलाके काबा को पकड़ कर कहता है या अल्लाह अगर मेरी इबादत मकबूल नहीं तो मुझे क़यामत में ज़िंदा होना। या अल्लाह अगर मेरी इबादत मेरा मेरी नियत मेरे सारे नेक अमाल मेरी इबादत मकबूल नहीं तो तुझे क़यामत में कंधा करके उठाना। लोगों ने बंदे को पकड़ा और बंदे को पकड़ के जोड़ा यानी तुम क्या दुआ मांगते हो तुम ये क्या दुआ कर रहे हो यहाँ पर आखिरी दुआ मांगनी चाहिए यहाँ पर नेक दुआ मांगनी चाहिए यहाँ पर खैर तुम ये दुआ कर रहे हो तो उसने कहा नहीं मैं इस काबिल नहीं समझ सकते आपको कि अल्लाह जल्ला वाला की इबादत को पेश करो। जब गौर से देखा गया तो आप हैरान तो होंगे जब उस शख्स को गौर से देखा गया कि कोई और शख्स था जनाब बहुत ज्यादा गुजरता है अल्लाह वो बहुत ज्यादा देता आपके ऊपर इतना खौफ आप ऊपर इतना गदर तारी हुआ आपने अल्लाह की बारगाह में अपने आप को ऐसे पेश नहीं किया कि अल्लाह ताला मेरी नेकियां कबूल कर ले बल्कि ऐसे पेश किया कि अगर मेरी नेकियां कबूल ना हो तो
تمہارے دعوت پڑھائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے پہلی شرط ارشاد فرمائی جو میں چاہوں گا وہ میں کھاؤں گا, جو میں چاہوں گا وہ میں کھاؤں گا. اور دوسری شرط آپ نے ارشاد فرمائی جہاں میں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. اب ہوتا ہے ہم دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت ڈیزائن بناتے ہیں, اور کوئی بھوک آ رہے ہیں تو ان کی بڑی اختیاری ان کے لیے بہت اچھے اچھے ڈشیں بناتے ہیں نا, ان کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور ہم آپ کی دونوں شرط اہتمام کریں. بولے تیسری شرط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے جو میں بہت بہت میں کرنا ہوں. تیسری شرط شامل ہے کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اور تیسری شرط جو میں کروں گا تو اللہ سب نے اس پر عمل کرنا ہوں. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کی تینوں شرط ماننے کے لیے تیار ہیں. دعوت کا دن آیا, لوگوں کو پتہ چلا کہ مالک کے دینار رضی اللہ تعالیٰ آپ ان کے گھر دعوت کی خوشی میں جا رہے. لوگوں کا بڑا ہجوم لگ گیا کہ آج مالک کے دینار کا بیکار ہوا, آج آپ زیارت ہوگی, لوگ دعوت کے لیے آ گئے مالک کے دینار کا خریدنے کے لیے. مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس شخص کے گھر تشریف لائے. جب اسے گھر تشریف لائے تو گھر میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو جہاں اپنے جھوٹے نمبر رکھتے ہیں, اپنی چھپر رکھتے ہیں, اس کے لیے الگ جگہ بنایا جاتا ہے. مالک کے دینار کے اللہ آپ سے تشریف لائے جھوٹوں جگہ پر جا کر, جھوٹوں جگہ پر جا کر وہ شخص ہے نا حضور ہم نے آپ کی دونوں گدی بچھائی ہے, ہم آپ کے یہاں گدی بچھائیں, خاص گدی بچھائی ہے, آپ یہاں تشریف لائیں, آپ نے کہا میری شرط یاد ہے؟ اس نے کہا جی حضور. کہا میری پہلی شرط ہے کہ جہاں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا. اب تو مجھے اس بات پر ٹوک نہیں سکتے میں کہیں بیٹھا ہوں, تو آپ وہیں پر بیٹھے, آپ وہیں پر تشریف کرنا ہوگا. اب جب دوسرے شخص کی باری آئی, کھانے کا اہتمام ہوا, کھانے کا سلسلہ لگا, تو لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم نے یہ دعوت ٹوٹ پڑتی ہے. مالک کے دینار رضی اللہ تعالیٰ لوگ جب کھانے کے لیے بھاگنے لگے, مالک کے دینار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی جیب سے ایک روٹی نکالی, ایک سوکھی روٹی نکالی اور پانی کے ساتھ کھانے لگے. آپ نے جیب سے روٹی نکالی اور پانی کے ساتھ کھانے لگے. وہ شخص آ گیا, وہ ہم نے آپ کے برتن ڈیزائن بنائے ہیں, ہم نے آپ کے سادہ کھانا دونوں بنوایا, آپ یہاں سے کھائیں. آپ نے فرمایا میری کوشش یاد ہے, میری کوشش یہ تھی کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں. آپ کو وہاں پہ بھی تیار کیا, وہاں بھی ہو گیا. اب ہماری ایک تیسری شرط تھی, مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے سب کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اس بادشاہ کے ساتھ, اس امیر زادے کے ساتھ سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا اب سنو میری بات, سنو میری بات دھیان سے. تو انہوں نے کہا چلو تو ارشاد فرمائیں. مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شخص کو کہا میری زادے کو ایک توا لے کر آؤ, ایک توا لاؤ اور توا پر توا کو گرم کرو. اب اس شخص نے توا کو گرم کیا اور توا اتنا سرخ ہو گیا, گرم ہو کر اتنا سرخ ہو گیا کہ لوگ اس کے ذریعے جان سے ڈر رہے تھے. مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اس توے کو دیکھا اور توے کے اوپر ڈر کھڑے ہوئے, اس توے کے اوپر ڈر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ, آسمان پر اشارہ کیا, یا اللہ یہ میں نے ایک ثانی روٹی کھائی ہے پانی کے ساتھ, میں نے ایک ثانی روٹی کھائی ہے پانی کے ساتھ, اس کا حساب میں تیرے بارگاہ میں آ کر پیش کر رہا ہوں. اور یہ آپ بات کریں نیچے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ جس شخص نے جو کھانا کھایا ہے اس طرح کے اوپر اس کا حساب. اور لوگ حیران تھے اس بات کو کیسے مانے. مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا اے حضرت, اے بزرگ, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے, آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں, آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں, آپ تمہیں کے اوپر شرط کا حساب دے سکتے ہیں. تو مالک کے دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے عرض کیا, آپ نے لوگوں سے فرمایا تم یہ بات کہہ کے مجھے اپنی ڈانٹ دے رہے ہو, لیکن جب قیامت کا دن آئے گا, جب قیامت کا منظر آئے گا, سورج سر کے اوپر ہوگا, سورج سمانے پہ ہوگا, کانپے کی زمین ہوگی, لوگ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے گناہوں کی وجہ سے کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. تم مجھے یہ بتاؤ, تو دنیا میں اس بات کا حساب نہیں دے پا رہا ہے, قیامت کے دن تم 50,000 سال کے بعد رہیں گے, تم اس کو حساب کیسے دو, تم اس کو حساب کیسے دو گے. یہ مقام ہے ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگان دین کا, جو اللہ جل وعلا سے اتنا ڈرتے تھے اور اتنا خوف کیا کرتے تھے کہ اللہ جل وعلا نے ان کے خوف کی وجہ سے ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے تو ماحول یہ ہے نا کہ ہم اس کو عزت دیتے ہیں کہ جو پیسے والا ہو, یا جس کے پاس شہرت ہو, یا جس کے پاس بہت مال اور مرتبہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن کے اصول کے مطابق عزت دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ تعالیٰ والا کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک عزت دار, مقام والا اور ولایت والا وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے
کہ جو شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے اپنے فرائض کے ذریعے، اپنے نوافل کے ذریعے اور دیگر عبادات کے ذریعے، جب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے مقام، اس کے بارگاہ کا مقام بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میں انعام عطا فرماتا ہے۔ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا کان سمعہ الذی یسمع بہ، میں اسے کان بتاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اسے کان بتاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ ستا اللہ تعالیٰ نے آپ شاہ فرماتے ہیں میرا مرید مسجد میں بیٹھا ہو، میرا مرید مسجد میں بیٹھا ہو اور میں مغرب میں موجود ہوں اور میرا مرید مسجد سے مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں، اس کی بات کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی مدد بھی کرتا ہوں اور اس کی بات کو سنتا ہوں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان کے، اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اذا کان سمعہ الذی یسمع بہ، میں اسے کان بنا کر جس سے وہ سنتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کان کرنے سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کان کرنے سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آنکھیں کرنے سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات نہیں ہے، تو اس حدیث آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ بن جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہاتھ کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں کرنے سے پاک ہے، تو اس سے ترجمہ کیا کریں گے؟ تو ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کان نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کان میں بہت سارا تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تاثیر عطا فرما ہے، تبھی تو غصہ فرما ہے نا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا کوئی مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں، اس کی بات کو سنتا ہوں۔ اور صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمایا کہ میرا مرید جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اسے موت عطا نہیں فرمائے گا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہے، جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہے، جو خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہے، جو بزرگان دین سے نسبت رکھتے ہیں، جو بزرگان دین سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، تفسیر رازی لکھنے والے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بہترین عالم دین تھے اور عالم دین بہترین تھے، اور آپ کا جو علم تھا، آپ کا جو مقام تھا علم کے اندر، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی دلائل دینے میں آپ بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر تھے۔ آپ جب قبر میں تشریف لے گئے، جب آپ کا انتقال ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام سے اور بزرگان سے جو بندہ نسبت رکھتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور قبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، قبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر میں تشریف لے گئے تو شیطان آ گیا، نہیں قبر نہیں، سوری، آپ کو جب وصال کا قریب آیا، قبر کی بات نہیں، وصال کا جب قریب آیا تو وصال کے وقت کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، اور وہ آ کر جو نا آپ کو جس وقت بندے کے بہت زیادہ قریب ہونا تو اس وقت بندے کو بڑی پیاس لگی ہوتی ہے، اور اتنی پیاس لگی ہوتی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے اس کو پورے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تب اس کی پیاس نہیں بجھے۔ اس وقت شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ میں تم کو ایک گلاس پانی پلا رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میں تم کو پانی اس وقت دوں گا، میں تم کو یہ پانی اس وقت پیش کروں گا جب تمہیں مجھے خدا بنا، اگر جس بندے نے اس کو اپنا خدا بول دیا تو اس کا ایمان تو گیا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے ہمارے ایمان سلامت رکھے، آمین آمین، اللہ تعالیٰ مرتے ہمارے ایمان سلامت رکھے، آمین۔ جس نے اپنے مرتے وقت اپنے ایمان سلامت رکھ دیا تو اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس کی قبر بھی اچھی ہے۔ اس بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آ گیا، آپ بڑے دلائل کے مالک اس معاملے میں، تو شیطان ہے ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ تو نے کہا چلو دلیل دو، دلیل دو۔ اس بزرگ نے پہلی دلیل دی، اس نے رد کر دیا شیطان نے، دوسری دلیل دی پھر اس نے رد کر دیا، تیسری دلیل دی پھر اس نے رد کر دیا، اسی طرح کرتے 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 اس اللہ کے ولی نے اس بزرگ نے 120 دلیل دے دی، 120 دلیل دے دی، اور شیطان یہ کے بعد دیگر سب دلیل رد کرتا ہے۔ شیطان کے لوگ فرشتوں کا استاد تھا، اس کے پاس یہ تو ہوگا، اب وہ بیچارے بزرگ پریشان ہو گئے، اب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے، ان کے پاس دلائل نہیں بچے، اب وہ کیا کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے اپنے مرشد کی طرف تصور کیا اور مرشد کی طرف تصور کر کے کہا حضور میں یہاں پہ پریشان ہو گیا ہوں، میں آپ مصیبت میں آ گیا ہوں، میرے لیے مدد فرمائیں۔ تو وہ جو کے مرشد تھے حضرت حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تو شیطان کے سامنے بول، تو شیطان کے سامنے کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ بات شیطان کے سامنے کی، وہ شیطان واضح بات ہے، انہوں نے ایمان بھی رکھ دیا۔
تو ان کو یہ فائدہ کیسے حاصل ہوا؟ ان کا یہ ایمان کیسے سلامت رہا؟ یہ تو اللہ جل وعلا کی دل تھی نا، لیکن اللہ جل وعلا کسی بھی کام کا وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ جل وعلا کسی بھی کام کا وسیلہ بناتا ہے. تو آج جو اس بزرگ کا ایمان سلامت گیا ہے، آج وہ بزرگ اپنا ایمان سلامت لے کر گئے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے اوپر ہاتھ تھا. اسی طرح عمر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرا مرید ہے اس کو کبھی بھی ایمان نہیں مرے گا. جب بھی وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت وہ نہیں مرے گا جب وہ توبہ نہیں کرے گا. جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت نصیب فرمائے گا. عمر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد محترم تھے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کا نام تھا ابو صالح، لیکن آپ کو جو لقب تھا وہ تھا جنگی دوست. جنگی دوست کا مطلب یعنی جگ سے دوستی کرنے والا، جگ سے بڑی دوستی کرنے والا. ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ معاملہ تھا کہ نفس جو آپ کا کہتا تھا اس کا الٹا کیا. آپ کا نفس جس بات کا حکم دیا کرتا تھا، آپ کو جس کام کو خواہش ہوتا تھا آپ کو کام نہیں لیا کرتے. مثال کے طور پہ اب میری خواہش ہے میں بریانی کھاؤں لیکن میں نہیں کھاتا، ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح میری خواہش ہے کہ میں آپ کو سیر بھی لے جاؤں تفریح بھی لے جاؤں، میں نہیں جا رہا. تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا جو چیز آپ کو خواہش ہوتا تھا آپ اس کو الٹا کیا کرتے تھے. ایک دن آپ بڑے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سیب وہاں سے گزرا، ایک سیب وہاں سے گزرا. حضرت ابو صالح جنگی دوست نے اس سیب کو دیکھا، تو اس سیب کو دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر کھا لیا. جب آپ اٹھا کر کھائے تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نیک ہونا، اللہ کا نیک بندہ ہو، اگر وہ بغیر اجازت اور بغیر کسی اجازت کے کسی بھی چیز کو کھا لیتا ہے تو اس کا دل اندر ایک ایسی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو اندر سے عجیب لگنے لگتا ہے کہ یار میں نے بغیر اجازت کیسے کچھ کھا لیا، اس کے میں نے بغیر اجازت کیسے کھا لیا. اس کا حضرت وہ سارے جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے وہ سیب کو کھا لیا. جب آپ اس سیب کو کھائے تو آپ کے اندر ایک ایسی تبدیل ہو گئی. آپ حیران ہو رہے، آپ نے سوچا یار میں نے کیسے کھا لیا، کسی بندے کا میں نے سیب کیسے کھا لیا اس سے بغیر اجازت. تو آپ نے جس طرح سے وہ سیب آ رہا تھا، جس روپ سے وہ سیب آ رہا تھا آپ اسی طرف جانے لگے. اور جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آپ کو ایک باغ دکھتا ہے اور اس باغ میں آپ کو سیب کا درخت نظر آ جاتا ہے. آپ اس باغ کے اندر جاتے ہیں اور باغ کے اندر جا کر اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں کا مالک کون ہے اس باغ کا. تو جو اس باغ کے مالک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی بہت بہتر چلی حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کرتے ہیں حضور میں نے آپ کے بغیر اجازت آپ کے باغ میں ایک سیب کھایا ہے، آپ یہ مجھے معاف فرما دیں، آپ اس بات کے لیے مجھے معاف فرما دیں. آپ دیکھیں اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک اولیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرا کرتے تھے اور کتنا خوف کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک سیب کھایا ہے، صرف ایک سیب کھایا ہے اور اس سیب کھانے کے بعد اس کے اندر یہ تبدیل ہو گئی، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اچھا تم نے ایک سیب کھایا ہے تو تم کو اس کا جو ہے نا مزاج بناؤ. وہ کیا ہے؟ تم نے اتنے سال میں باقی خدمت کرنی. اب آپ نے ایک سیب کھایا تھا نا، ایک سیب کھایا اس کا خاصیت کیا بندہ اس کا ڈرا ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اتنے سال میں باقی خدمت کرنی. آپ نے کہا حضور مجھے بولے، حضور مجھے قبول ہے. آپ نے اس باغ کی خدمت کری، جتنا انہوں نے ٹائم دیا، جتنا انہوں نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ نے اتنے دن کی خدمت کری، اس باغ کی رکھوالی کری، اس باغ کی باغبانی کری. جب ان کا ٹائم مکمل ہو گیا آپ دوبارہ ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آگے کرتے حضور آپ نے جو مدت چار فرمائی تھی وہ مدت پوری ہو گئی، اب میرے لیے معافی ہے، اب میرے لیے معافی ہے. آپ نے فرمایا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہے، کیونکہ ایک اور کام کرنا ہوگا، تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا. فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن وہ خاتون ایسی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے بہری ہے، وہ ہاتھوں سے گنتی ہے، وہ پاؤں سے لگتی ہے، یعنی اس کی جسم و جسمانیات صحیح نہیں، وہ بالکل نڈھال ہے. تم نے اس عورت سے نکاح کرنا. اب ایک تو انہوں نے کئی سال محنت کری، اس بات کی باغبانی کی، اب وہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے دے سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی آزمائش دے سکتے ہیں. آپ نے پھر بھی بنایا حضور مجھے یہ بھی شرط مقبول ہے، مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. آپ نے اس خاتون سے نکاح کیا، جب خاتون سے نکاح ہو گیا آپ کا تو وہ خاتون کے پاس جانے لگے شب عروسی کے لیے کمرے میں جانے لگے. تو جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک صحیح ساری خاتون موجود ہے، صحیح ساری خاتون موجود ہے. آپ واپس باہر تشریف لائے اور باہر آ کر کرتے ہیں حضور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آنکھوں سے لگتی ہے، کانوں
کانوں سے بھری ہے، ہاتھوں سے لوٹی ہے، وہاں سے صحیح ساری خاتون بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے کہا تھا آنکھوں سے تھی کہ اس نے کبھی حرام کام دیکھا نہیں، میں نے اس نے کبھی حرام کام دیکھا نہیں، اس نے کبھی حرام بات سنی نہیں، وہ کسی حرام کام کی طرف گئی نہیں. اسی لیے اس کو میں نے آدھی دو بھی پہلے کہا تھا جب عورت اتنی پاکیزہ ہو، جب عورت اتنی پاکیزہ ہو کہ وہ اتنی نیک اور متقی ہو اور مرد ابو صالح نبی دوست اتنا نیک ہو، تو پھر آپ بتائیں اولاد کو سعادت کیا نہیں ہوگی؟ اولاد کو سعادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جناب کو سعادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم غوث پاک سے گزارش سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت اسی وقت قابل قبول ہوگی، محبت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ کی سیرت پر عمل کریں گے. ہم ان کی اگر سیرت پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقام مرتبہ عطا فرمائے گا اور ہماری بھی دنیا اور آخرت سنبھلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.